اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن اللہ عابدون۔ انسان ایسی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے جہاں وہ حالت خواب میں ہے اور کسی ایک لمحے اور ایک لمس کا محتاج ہے کہ جیسے ہی ایک قوت والے نے اس سے چھوا تو وہ خواب سے جاگ جائے گا۔ اپنی اس زندگی کو یا تو ہم کسی بھیڑ بکری کی طرح گزار دیتے ہیں اور اس میں ہم پاکیزگی کا کوئی خاص پیمانہ یوز کیے بغیر بد احتیاطی کے ساتھ اپنا رزق کماتے ہیں، اور دوسرے اپنے خوابوں کو اپنے موجودہ وسائل سے بڑھا لیتے ہیں، متوازن نہیں رکھتے۔ دراصل ہماری سوچ اور فکر جو ایک اہم ستون ہوتا ہے جس کے ذریعے ہمارے اعمال اپنی سمت کا تعین کرتے ہیں اور ہم اپنی معاشرتی، مذہبی، اخلاقی ذمہ داریوں کا معیار متعین کرتے ہیں، ہمارے اسے اہمیت نہ دینے اور اس بات پر زندگی میں کبھی غور ہی نہ کیا ہونے کی وجہ سے وہ ستون کمزور اور ناتواں ہو کر زمین پر آ گرتا ہے اور ہم اس وقت خالی ہاتھ ہوتے ہیں جب قوت والے کے چھونے سے خواب سے جاگیں گے۔ مگر اس کے برعکس اگر ہم رزق، خواب اور سوچ کو ایک جگہ یکجا کر کے بات کریں تو صرف اگر ہم انتہائی ایمانداری سے اپنے رزق کی پاکیزگی کا خیال رکھ لیں اور اپنے خوابوں کو اپنے وسائل سے متوازن رکھیں تو ایسی صورت میں آپ اس قدر طاقتور ہو جائیں گے اور آپ کے اختیارات کی وسعت خود پر اس قدر ہو جائے گی کہ آپ بآسانی اپنی معاشرتی، مذہبی اور اخلاقی وہ سوچ اور فکر کے معیار کو اوج ثریا پر لے کے جا سکتے ہیں۔ اور جب قوت والے کے چھونے سے آپ اس خواب سے جاگیں گے تو رحمت خداوندی سے آپ کے جاگنے کے لمحے سوتے ہوئے لمحوں سے نامعلوم گنا تک بہتر ہوں گے۔ جیسا میں نے ذکر کیا کہ ہم حالت خواب میں ہیں، تو حالت خواب میں صرف ایک چیز ہمیں فائدہ دے گی اور وہ ہے ہماری سوچ اور فکر کا معیار، کیونکہ ہم سے سرزد ہونے والے ادنا سے ادنا کام میں بھی کبھی ہماری سوچ اور فکر ہی اس عمل کے معیار کو متعین کرتی ہے۔ اب سوچ اور فکر کا معیار کن باتوں سے اپنے مقام کا تعین کرتا ہے، تو اس میں صحبت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ کی صحبت ہی وہ اہم ذریعہ ہے جو آپ کی سوچ اور فکر کو بلندی یا پستی کی جانب لے جاتی ہے، کیونکہ وہ وہی کچھ ڈیلیور کرتی ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ موجودہ حالات میں اگر ہم غور کریں تو عمومی طور پر تو مذہبی ادارے ہوں یا تعلیمی ادارے صرف آپ تک معلومات پہنچاتے ہیں جن کو جان کر آپ یا تو الحمد سے والناس تک پڑھنا سیکھ لیں یا الف با پا سے 2 + 2 4 سیکھ لیتے ہیں، مگر صحبت کردار سازی کرتی ہے، اچھی یا بری کردار سازی۔ بزنس کمیونٹی میں بزنس کے داؤ پیچ سیکھنے کو ملتے ہیں، کھلاڑیوں کی صحبت میں کھیل کے ہنر جان پاتے ہیں، سیاست کے بازار میں سیاست کے کھلاڑی بننے کا موقع ملتا ہے۔ مگر کچھ بے لوث صاحب فکر لوگوں کی محفلیں ہوتی ہیں جہاں سے انسان دنیا و آخرت کی کامیابی کا فن سیکھتا ہے اور وہ اپنی دنیا کو دین کے پہناوے سے کس طرح دیدہ زیب بنا سکتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے۔ ایسی محفلیں خوش نصیبوں کو ملتی ہیں اور ایسی محفلیں آپ کی سوچ اور فکر کے معیار کو بلند کر دیتی ہیں۔ لہذا کوشش کیا کریں کہ ایسی محافل کو ڈھونڈیں جو آپ کے قلب پر ضرب لگانے کی طاقت رکھتی ہوں۔ ایسی کتابیں پڑھا کریں، ایسی کتابیں پڑھنے کے لیے وقت نکالا کریں جو آپ کے قلب کو قلب مومن بنا دینے کی طاقت رکھتی ہوں، کیونکہ یہ محافل اور یہ کتب، ان کی صحبت آپ کے اندر سے لالچ، نفرت، عداوت، بغض
फरेब, खुद गर्जी और कीना जैसी बीमारियों को निकाल देती है और उसकी जगह जो है मोहब्बत, उल्फत, शफकत, कुर्बानी और सिला रहमी और बिलखसूस अल्लाह का खौफ डाल देती हैं। और ऐसी सोहबत पाने के बाद जब आपकी सोच और फिक्र बुलंद मुकाम पर फायज हो जाती है तो आपके अमाल दुरुस्त होने लगते हैं। ऐसे लोगों की ख्वाहिशात महदूद हो जाती हैं और वो नेकियां जज्ब करने का शौक पाल लेते हैं और एक बेहतरीन कारोबार का हुनर सीख जाते हैं, क्योंकि वो अपने दोनों हाथ मखलूक खुदा को दे देते हैं और सैकड़ों फरिश्तों के हाथ अपने लिए वक्फ कर लेते हैं। और इस तरह वो उस कुव्वत वाले के छू लेने से खौफजदा होने की बजाय इस इंतज़ार में रहते हैं कि जब आंख खुलेगी तो इंशाअल्लाह साया रहमत में एक मुकम्मल और भरपूर ज़िंदगी का जो है वो मज़ा लेंगे और उसका वो ज़िंदगी उनका इंतज़ार कर रही है। अल्लाह हमें शौक़ इबादत अता करे और ये इबादत हकूक़ अल्लाह के साथ साथ हकूक़ इबाद के रंगों से भी रंगीन हो। आमीन सुम आमीन। अपना अपने गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा, उनके आप पर हकूक़ होते हैं, उनके हकूक़ अदा करते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।